لگا, کانپنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے اس کے اوپر ضرب لگائی اور فرمایا اے احد, کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں, اس کے باوجود بھی تو ہلتا ہے. تو یہ احد پہاڑ رک گیا, تھم گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اسی احد پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی, اور یہ احد بولنے لگا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ میں اس وجہ سے نہیں ہل رہا کہ آپ گر جائیں یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچے, بلکہ میں تو خوشی سے جھوم رہا ہوں کہ میرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید. کیا کہنا صاحب. عالم اسلام کی دوسری جنگ غزوہ احد جو ہے وہ اسی پہاڑ کے دامن میں واقع ہوئی تھی. پہلی جنگ غزوہ بدر. غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اور یہ جنگ ہوئی. اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح تو ہوئی لیکن بہت سا جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام جو ہیں اس جنگ میں شہید ہوئے. 70 صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہوئے. ان میں سے ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اپنے وقت کے شہزادے تھے, ایک دن میں 200 درہم کا سوٹ پہنتے, اور جو سوٹ ایک مرتبہ پہنتے وہ پھر دوبارہ کبھی نہ پہنتے, اور خوشبو اتنی اچھی اتنی عمدہ لگایا کرتے کہ جس گلی جس محلے سے گزر جاتے اندر بیٹھے ہوئے بندے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے کہ باہر سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ گزر گئے ہیں. اسلام لائے, والد تھے نہیں والدہ تھی. والدہ کو پتہ چلا تو والدہ نے گھر سے نکال دیا. گھر سے نکلنے لگے تو والدہ نے یا چچا نے, ان دو میں سے کسی نے کہا کہ اے مصعب بن عمیر آپ جا تو رہے ہو لیکن جو آپ کے جسم پہ کپڑے ہیں یہ کپڑے بھی ہمارے ہیں, کپڑے بھی اتار کے دے جاؤ. لکھتے ہیں کہ بکریوں کا ریوڑ کھڑا تھا, وہاں چلے گئے, ایک چھوٹی سی چادر لی, وہ باندھی اور کپڑے بھی اتار کے دے کے آ گئے. ایک بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی کہ آپ سامنے سے گزرے اور آپ کے کپڑوں پہ جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے, اور ایک جگہ کپڑے کی بجائے چمڑے کا پیوند لگا تھا. جب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو اتر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مصعب بن عمیر یہ کیا حال بنا رکھا ہے, اسلام لانے سے پہلے کا زمانہ بھی دیکھو کہ کیا حال بنایا ہوا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جاہو جلال نہیں چاہیے مجھے, آپ چاہیے اور آپ کا دین چاہیے. کیا کہنا. آپ اسی جنگ میں شہید ہوئے. جب آپ کو کفن دینے کی باری آئی, جو آپ کے حصے میں کفن کی چادر ہے وہ آپ کے قد کے حساب سے چھوٹی تھی. سر مبارک ڈھانکا جاتا, پاؤں کھل جاتے, پاؤں ڈھانکے جاتے, سر مبارک کھل جاتا. ایک وہ زمانہ تھا کہ روزانہ 200 درہم کا سوٹ پہن دے, اور ایک یہ ہے کہ کفن بھی پورا نہیں مل رہا. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس شہزادے کا سر جو ہے وہ کفن سے ڈھانک دیں اور پاؤں پہ پتے ڈال دیں. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ شان والے صحابی ہیں کہ جن کی شکل و صورت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی. سبحان اللہ. جب آپ اس جنگ میں شہید ہوئے تو کفار نے نعوذ باللہ یہ افواہ پھیلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ شان والے صحابی کے جن کو سب سے پہلے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ بھیجا گیا, سب سے پہلا استاد, سب سے پہلا ٹیچر بنا کے. اور اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. آپ نے جنگ بدر میں جو عالم اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے, اس جنگ میں ہند نامی عورت جو ابو سفیان کی بیوی تھی, ان کے باپ بھائی اکثر رشتہ دار کو جہنم واصل کیا تھا. ان کو اس چیز کا بڑا غصہ تھا. انہوں نے اپنے غلام جن کا نام وحشی تھا ان کو کہا وحشی اگر تو مجھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک ڈال دے تو میں آپ کو آپ کے وزن کے برابر سونا دوں گی اور اپنے گلے کا قیمتی ہار دے کے آزاد کر دوں گی. وہ غلام اسی جنگ میں آئے, انہوں نے پیچھے سے آ کے آپ کے اوپر حملہ کیا. پہلے آپ زخمی ہوئے, پھر آپ شہید ہو گئے. تو انہوں نے آپ کے آنکھ, ناک, کان, ہونٹ وغیرہ جو ہیں وہ سارے اعضاء کاٹ دیے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ ہندا نامی عورت یہاں تھی, اور بعض کہتے ہیں وہ وحشی غلام آپ کی لاش مبارک ان کے پاس لے کے گیا. جب وہ آپ کی لاش مبارک پہ آئی تو انہوں نے کہا کہ اے وحشی, یہ تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کے اندر سے کلیجہ نکالا اور اس کو کھانے کی کوشش کی, لیکن کھا نہ سکی, اس کو چباتی رہی. پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی کہ وہ سامنے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ہند نامی عورت, اے وحشی غلام, آپ دونوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے, مسلمان بھی ہو گئے, جنت میں بھی ضرور جاؤ گے. معزز جان ذرا سوچیں, ہمارے سامنے کوئی بندہ ذرا اونچی آواز میں بات کرے تو ہم پتہ نہیں کتنے دنوں سے بولتے بھی نہیں ہیں. جہاں فوراً نظر آئے دل میں بات آ جاتی ہے کہ یہ تو فلاں بندے سے میرے سامنے اونچی آواز میں بات کی تھی. لیکن آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی کہ جنت میں بھی ضرور جائیں گے. لیکن فرمایا کہ جب میری محفل لگی ہو میرے سامنے سے نہ گزرا کرو, جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے. کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا تھے. آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش مبارک کے اوپر اتنا زیادہ روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسو سے تر ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو جبریل امین بھیجنا پڑا. جبریل امین نے آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ نہ روئیں, اتنا زیادہ غم نہ کریں. ہم نے آپ کے چچا کا نام جو ہے وارث کے اوپر سید الشہداء لکھ دیا ہے کہ سبحان اللہ قیامت سبحان اللہ جتنے بھی شہید ہوں سبحان گے اللہ آپ کے چچا ان کے سردار ہوں گے. اور بعض جا کے میں ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر شہید ہوئے کہ جن کی شادی کو ایک ہی دن اور ایک ہی رات گزری تھی. صبح غسل کرنے کے لیے جا ہی رہے تھے کہ اعلان جنگ ہوا, غسل بھی نہیں فرمایا, آگے جنگ میں شامل ہو گئے اور شہید ہو گئے. کیا قربانی ہے اللہ. یہ ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں. صحابہ کرام جو تھے وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے تھے. سب سے پہلے وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھا کرتے تھے. کیا کہنا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکلنے لگے تو بیوی نے کہا ایک ہی دن کی دلہن ہے, ایک ہی رات کی. کہنے لگی کہ حنظلہ جاتے رہو, واپس مت آنا. پریشان ہو گئے کہ ایک ہی دن گزرا, بیوی کیا کہہ رہی ہے. بیوی نے پریشان دیکھا تو فرمایا اے حنظلہ پریشان نہ ہو, میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ کل قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ایک رات کی بیوہ کون ہے تو میں فخر سے کہوں گا کہ میں ہوں. کیا بات. اور آپ کو غسیل الملائکہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب جنگ ختم ہوئی آپ کے پر غسل تو واجب تھا. آپ نہ زخمیوں میں تھے اور نہ غازیوں میں تھے اور نہ شہداء میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. دوسری مرتبہ بتایا گیا پھر مسکرا دیا. تیسری مرتبہ پھر مسکرا دیے اور فرمایا کیا میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے جو ہیں وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو آسمانوں کے اوپر غسل دے رہے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ کی لاش مبارک ملی تو آپ کے بالوں سے تازہ پانی کے قطرے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے ابھی آپ کو غسل دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل رماد, تیر اندازوں والی پہاڑی کے نام سے مشہور ہے. وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے اور ہدایت فرمائی تھی کہ جنگ کا کوئی بھی نتیجہ نکلے, لیکن آپ نے نیچے نہیں اترنا. کسی وجہ سے کچھ صحابہ کرام نیچے اترے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے. بھاگتے ہوئے جب آپ نے پیچھے موڑ کے دیکھا تو ذرا خالی پایا اور پیچھے سے آ کے حملہ کیا. شہدائے احد کی مسجد ہے, وہ شہدائے احد کی پہاڑی ہے جس پر 70 صحابہ کا خون گرا. یہ بڑا پہاڑ جو ہے یہ احد کا پہاڑ ہے اور چھوٹی پہاڑی یہ سامنے آپ کو نظر آئے گی شہدائے احد کی پہاڑی جس کا نام ہے جبل رماد. جبل نماد کے سامنے علی. یہ ابھی آپ حضرات کے لیفٹ سائڈ پہ یہ چھوٹی پہاڑی جو ہے, اور یہ ابھی ہم ایک نہر کے اوپر سے گزریں گے, خالی یہ ندی سی ہے, اس کا نام ہے وادی عقیق. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ 70 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں اور ٹوٹل قبر مبارک جو ہیں وہ 3 ہیں. یہ جبل رماد پہاڑی ہے. ایک قبر مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ آرام فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی دوسری قبر مبارک اس کے اندر 2 صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ 2 صحابی ایک ساتھ آرام فرما رہے ہیں. اور تیسری قبر مبارک جو ہے وہ اجتماعی قبر ہے, اس کے اندر 3 کم 70 67 صحابہ کرام جو ہے وہ ایک ساتھ آرام فرما رہے ہیں. ابھی یہ مسجد کھلی ہوگی, عصر کی نماز آپ حضرات یہاں پڑھ سکتے ہیں. اور مسجد کی بیک سائڈ پہ جو ہے وہ شہداء کا قبرستان ہے. وہاں پر آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے اور زیارت کر کے واپس گاڑی میں آ جانا ہے, کیونکہ ہم نے ہر حال میں حرم شریف میں انشاءاللہ انشاءاللہ. یا ابھی اپنے الٹے ہاتھ میں توجہ رکھیں گے نا, یہ آپ کو وہ گرل لگی ہوئی نظر آ رہی ہے, چھوٹی سی دیوار ہے اور لوہے کی وہ گرل لگی ہے, جالی سی لگی ہے. یہاں بھی یہ شہداء کے مزارات مبارک ہے. کوشش کریں گے گاڑی بالکل قریب لگائیں گے